فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم بیان کریں گے کہ استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے۔ استخارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اچھا عمل ہے اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے۔ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے استخارہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہے اللہ سے کسی بات کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر انسان دنیا کے اندر کوئی کام کرنے والا ہو تو اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی عزیز سے وہ مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ استخارہ کے لغوی معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکس کرنا کہ اللہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں تو مجھے بتلا دے۔ استخارہ کے اصل معنی یہ ہیں۔ آج میں آپ کو استخارہ کا سنت طریقہ بتلاؤں گا کہ انسان استخارہ کیسے کر سکتا ہے سنت کے مطابق۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، استخارہ اصل میں چیز ہے کیا؟ کیا استخارہ کسی اور کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یا استخارہ صرف خود کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ میسیجز، بہت زیادہ کالیں آتی ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کر دیں۔ یقین مانیے کہ دن میں کئی میسیج آتے ہیں، دن میں کئی کالیں آتی ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کر دیں، ہمیں بتلائیں، استخارہ کر بتلائیں کہ ہمارے لیے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کے لوگوں کو علماء کرام نے ہی جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں انہوں نے ہی اپنی امت کو کتنا گمراہ کر دیا ہے۔ آج آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، کوئی بھی سوشل ایپ کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے، تھم نیل پر لکھا ہوتا ہے کہ 3 منٹ میں استخارہ کروائیں، 5 منٹ میں استخارہ کروائیں، 6 منٹ میں استخارہ کرائیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کا استخارہ کر بتلائیں گے کہ آپ کے لیے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، آپ کے لیے یہ کام صحیح ہے یا نہیں ٹھیک۔ اللہ کی قسم یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ پیسے بٹورنے کے لیے ہے، یہ سارا کا سارا فراڈ ہے، یہ سارا کا سارا لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، ان کا مال ٹھگنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جو استخارہ کا عمل ہے یہ انسان اپنے علاوہ کسی کے لیے تو کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے نماز انسان صرف اور صرف اپنے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی اور کی نماز انسان نہیں پڑھ سکتا۔ دین اسلام کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کام کسی دوسرے انسان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان صرف اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جیسے پہلے بتایا، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان صرف اپنی ذات کے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کے لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا پھر مصیبت میں ہے، سفر میں ہے، تو انسان کہہ دے کہ تو میرے حصے کی نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، روزے کا حکم ہے کہ انسان اگر بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے حصے کا روزہ کوئی اور رکھ سکتا ہے۔ صدقہ جو ہے انسان کسی کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، عمرہ انسان کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کسی کی طرف سے کرنے جائز ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان صرف اور صرف اپنے لیے کر سکتا ہے۔ استخارہ بھی ان کاموں میں سے ہے کہ جو انسان صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے، کسی کے لیے استخارہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ صحیح طریقہ ہے۔ جو بھی انسان آپ کو کہے کہ میں آپ کو استخارہ کر دیتا ہوں، تو آپ سمجھ لیے کہ وہ انسان فراڈ ہے اور وہ آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے، آپ کو ٹھگنے کے لیے وہ اس بات کر رہا ہے۔ کیونکہ استخارہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ استخارہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہی ذات کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ استخارہ ایک نماز ہے، ایک دعا ہے، تو نماز صرف انسان اپنے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی انسان نے کسی کی طرف سے نماز پڑھ دی تو وہ نماز ہوگی؟ یار میں آج بیزی ہوں تو میری طرف سے فجر کی نماز پڑھایا، ظہر کی نماز پڑھایا، میں سفر میں جا رہا ہوں تو میرے لیے اتنے دن کی نماز پڑھنا، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان گمراہ ہو چکا ہے، یہ لوگ انسان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے بار بار یہ الفاظوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں دن میں کئی بار، آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں، آپ ہمارے لیے استخارہ کر بتلائیں کہ یہ شادی ہمارے لیے ٹھیک ہوگی، یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ فراڈ بیٹھے ہیں جو صرف پیسے لے کر تو تکے لگا دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ کام ہو جائے گا، میں نے استخارہ کیا۔ وہ استخارہ وغیرہ کوئی نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات کو یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں مکمل استخارہ کرنے میں، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، کوئی گھنٹے نہیں لگتے۔ ہر انسان کو استخارہ اپنے لیے خود کرنا چاہیے اور ہر کام کے لیے استخارہ کرنا جائز ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ
استخارہ کب کیا جائے؟ کچھ لوگ یہ میسیج کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا استخارہ کب کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتلائیں استخارہ کر کر کے ہماری زندگی میں آگے کیا ہوگا، ہماری زندگی میں آنے والے وقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے، ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اور بھائی استخارہ اسے نہیں کہتے، استخارہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے مشورہ کرنا۔ اگر مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی انسان کسی سے شادی کرنے لگا ہے، اس کی بات چل رہی ہے، تو وہ استخارہ کرے، اے اللہ کیا یہ لڑکی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ لڑکی استخارہ کرے، اے اللہ یہ لڑکا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک جس سے میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کام شروع کرنے لگا ہے تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں، کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، کیا یہ کاروبار میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اس کو استخارہ بولتے ہیں، مشورے کرنے کو، اللہ کے ساتھ مشورہ کرنے کو استخارہ بولتے ہیں۔ یہ مستقبل کی باتیں استخارہ نہیں بتاتا، یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی زندگی میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ پہلے بات یہ سمجھے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارے کے لغوی معنی کیا ہیں، استخارے کا مطلب کیا ہے، استخارہ کس کے لیے کیا جا سکتا ہے اور استخارہ کب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو باتیں بتلائیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، استخارے کے معنی اللہ سے اصلاح کرنا ہے، استخارہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے خود کیا جا سکتا ہے، اور استخارہ کسی کام کو کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں۔ مستقبل کی باتیں استخارے میں نہیں بتلائی جاتی۔ یہ دو تین باتیں تھیں جو بہت اہم ہیں اور لوگوں کو بہت بتانی ضروری تھی۔ وہ لوگ اس باتوں کو نہیں جانتے، وہ لوگ صرف ان جھوٹے علماء کرام اور جھوٹے جو لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ فراڈ ان لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارا کام تھا آپ کو حق بات بتلانا، آپ کو صحیح بات بتلانا، آگے آپ کی مرضی۔ اب میں آپ کو استخارہ کا سنت طریقہ بتاتا ہوں، استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ لوگوں کو استخارے کا طریقہ ہی نہیں پتا، بہت ہی سمپل طریقہ ہے۔ دن میں کسی بھی ٹائم، رات میں کسی بھی ٹائم آپ 2 رکعت نماز کو پڑھیں، اور نماز جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد فارغ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے استخارہ کی دعا کر دے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی بھی استخارہ کا عمل نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ جیسے دعا کو شروع کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کر استخارہ کی دعا کو آپ پڑھ دیں تو آپ کا استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے وہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہی ہوگی، میں آپ کو پڑھ کر بھی بتلاتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بتلاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ یہ استخارہ کی مکمل دعا ہے، تھوڑی سی بڑی ہے لیکن انسان اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو انسان اس کو یاد کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سری شو کروائی کہ آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، یا آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے کہ استخارہ کی دعا تو آپ کو مل جائے گی۔ تو استخارہ کی دعا کو یاد کر کر اس کو دعا میں مانگے۔ اگر کسی انسان کو یاد نہیں ہوتی تو وہ اپنے سامنے بھی ہاتھوں میں موبائل پکڑ لے، یا پھر ہاتھوں میں وہ دعا لکھ کر، یا پھر کوئی چھوٹی سی کتاب ہے جس پر استخارہ کی دعا لکھی ہو تو ہاتھوں میں وہ کتاب اٹھا کر یا موبائل اٹھا کر اوپر سے بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ سنیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بلائی طلب کرتا ہوں، تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے انسان فرماتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، دیکھیں آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔ دیکھیں انسان کہہ رہا ہے ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ جو میں یہ کام کرنے لگا ہوں یہ میرے معاش کے لیے، میرے دین کے لیے ٹھیک ہے، تو آگے انسان کیا کہتا ہے ثم بارک لی فیہ،
اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس میں برکت عطا فرما دے، اس کو میرے لیے بہتر فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، شَرٌّ لِّي فِي دِينِي میرے دین کے لیے، وَمَعَاشِي میرے معاش کے لیے، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي میرے انجام کار کے لیے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي تو اس سے مجھے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ اور مجھ سے اس کو دور کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ اور میرے لیے بلائی کا فیصلہ کر دے، حیث کان ثم ارزنی بہ جو تو فیصلہ کرے گا مجھے وہ منظور ہے پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے آسان ہے تو مجھے اس پر کاربند بنا، اس کو میرے لیے آسان بنا، اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ تو انسان اس چیز کے لیے استخارہ کر سکتا ہے جو وہ انسان کرنے والا ہو، مستقبل کی باتیں استخارہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کام جو بھی سوچا بھی نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہو، جو انسان کام کرنے لگا ہے اس کا استخارہ کرے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، جب آپ استخارہ کی دعا پڑھیں گے نا تو جب استخارہ کی دعا کے اندر یہ الفاظ آئیں گے ان ھذا الامر، ٹھیک ہے، ان ھذا الامر دو دفعہ ہے، ان ھذا الامر خیر لی، پھر نیچے ان ھذا الامر شر لی۔ جب آپ ان دونوں الفاظوں کے اوپر آئیں گے تو آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو آپ نے اپنے ذہن میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز کو ادا کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں، درود شریف پڑھیں، پھر استخارہ کی دعا پڑھیں، اور جہاں یہ الفاظ آئیں گے ان ھذا الامر دونوں جگہ اپنے وہ کام کو اپنے ذہن میں لانا ہے، آپ کا استخارہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو خواب کے اندر بتلا دیں گے۔ ہاں ایک اور اہم بات، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا استخارہ کے فوراً بعد سونا ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ استخارہ کرتے ہی سو جائیں تو پھر آپ کو کوئی اشارہ ملے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ استخارہ کریں جب مرضی سوئیں، اللہ رب العالمین آپ کو کسی بھی طریقے سے چاہے خواب کے اندر اشارہ دے دے یا پھر آپ کو آپ کا دل جو ہے فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں، اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہ ہوا تو اللہ رب العالمین آپ کا دل اس سے پھیر دیں گے یا پھر اس کام کو آپ سے دور کر دیں گے۔ تو یہ ایسے اللہ رب العالمین آپ کو اشارے دیں گے، ضروری نہیں کہ خواب کے اندر ہی آپ کو بتلایا جائے گا، ویسے بھی اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے آپ کو وہ اشارہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔